کہ جو ہے والدین اپنی اولاد کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ان سے نہیں ملنا، بیٹا ان کے پاس نہیں جانا، ان کے پاس نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننا، ان سے نہیں ملنا۔ اللہ اکبر! آج ہم اپنی نسلوں کو کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنی نسلوں کے دلوں میں، ان کے ذہن و دماغ میں زہر گھول رہے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رشتہ داریوں کا احساس دلایا جائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپس میں محبت کا پیغام دیا جائے۔ آج بھائی بھائی سے دور ہے، دونوں بھائیوں کے بچے آپس میں ملنے والے نہیں، دونوں بہنوں کے بچے آپس میں ملنے والے نہیں، آج رشتہ داریوں کا یہ حال ہو چکا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے جو لوگ ہیں خسارے اٹھانے والے لوگ ہیں، خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں یہ بڑا خسارہ ہے۔ یعنی خاندان ہوتا ہے، قبیلہ ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، انسان کی ایک طاقت ہوتی ہے، انسان کی ایک مضبوطی ہوتی ہے۔ ایک انسان پریشان ہو جائے 10 ہاتھ سنبھالنے والے ہوتے ہیں، یہ رشتہ داری ہوتی ہے۔ لیکن آج کے جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھیں وہ بدترین معاشرہ ہے کہ ایک والد کی لاش پڑی ہوئی ہو، تین بیٹے اس کے ہو، لیکن کوئی اپنے باپ کی لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایسے معاشرے میں آج ہم زندگی گزار، ایسے معاشرے میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور وہ لوگ جو ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی کہ وہ ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، تعلقات کو جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اور اہل ایمان کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، تعلقات کو جوڑتے ہیں، یہ مومنین کی صفت بتائی گئی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صلہ رحمی کرنے کو، رشتہ داری جوڑنے کو ایمان سے جوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ معنی اور مطلب یہ نکلتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا معنی مقابل یہ نکلتا ہے کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا، اللہ اور جو ہے آخرت کے دن پر اس کا ایمان کمزور ہے، اللہ پر اور یوم آخرت پر اس کا ایمان کمزور ہے۔ ایمان سے جوڑ کر بتایا گیا کہ مومن ہو تو صلہ رحمی کرو، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے تو صلہ رحمی کرو۔ تو اس اعتبار سے ایمان سے جوڑ کر بتایا گیا کہ صلہ رحمی کرتے ہو تو مومن۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی دی جائے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ، اور جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر کو طویل کیا جائے۔ رزق میں کشادگی، عمر میں برکت، دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کو پسند کرتا ہے رزق میں کشادگی ملے، برکت ملے، عمر میں برکت ملے، عمر زیادہ چاہیے، رزق زیادہ چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ،
اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرو گے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں. صلہ رحمی کرو گے عمر میں برکت دے دی جائے گی. یہ بات یاد رکھیں، یہ جو دو چیزیں بتائی گئی ہیں، انسان کو چاہے جتنی مل جائے لیکن انسان کو مزید کی خواہش رہتی. انسان کو چاہے جتنی مل جائے، رزق چاہے اللہ کتنا نواز دے لیکن انسان چاہے گا کہ اور زیادہ دے. عمر اللہ تبارک و تعالیٰ دے چاہے 100 سال گزار دے، 150 سال انسان زندگی گزار دے، پھر بھی کوشش رہے گی، خواہش رہے گی کہ اور زیادہ عمر ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو صلہ رحمی سے جوڑ کر بیان. صلہ رحمی کرو گے تو یہ چیزیں اور زیادہ ہوں گی. اسی طرح سے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ گئے. وہاں پر ایک بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی تعلیم انہوں نے سنی، نبی کی جو سب سے پہلی حدیث انہوں نے سنی، جس حدیث کو سن کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس حدیث کو آپ سن لیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو. افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داریاں نبھاؤ. وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، رات کے اس وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے. 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس کے بعد فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. محترم حاضرین، یہاں ہم غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت صلہ رحمی بیان فرمائی. اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کوئی رکھتا ہے، نبی نے کہا صلہ رحمی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چاہتا ہے رزق میں کشادگی ہو صلہ رحمی کرے، کوئی چاہتا ہے عمر میں برکت ملے صلہ رحمی کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے جوڑ کر بیان فرمایا کہ جنت میں داخلے کا سبب صلہ رحمی ہے. یہ صلہ رحمی اتنی جو فضیلتیں صلہ رحمی کے سلسلے میں بتائی جا رہی ہیں، آخر یہ صلہ رحمی ہے کیا؟ یہ رشتہ داری نبھانا ہے کیا؟ محترم حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ میں آج ہمارے اپنے معاشرے کی حالت یہ بتانا چاہتا ہوں. آج ہم نے صلہ رحمی کیا سمجھا؟ آج ہم نے جو ہے رشتہ داری نبھانا کیا سمجھا؟ آج ہم رشتہ داری اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ہے کوئی ہمارے ساتھ بھلا کرے ہم اس کے ساتھ بھلا کریں گے، کوئی ہمیں کھلائے ہم اسے کھلائیں گے، کوئی ہمیں دعوت دے ہم اسے دعوت دیں گے، کوئی ہماری دعوت میں شریک ہو ہم اس کی دعوت میں شریک ہوں گے، کوئی رشتہ داری کا خیال رکھے ہم رشتہ داری کا خیال رکھیں گے، کوئی رشتہ داری کا لحاظ رکھے ہم رشتہ داری کا لحاظ رکھیں گے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، کوئی ہمیں تحفہ دے ہم اسے تحفہ دیں گے، جتنی قیمت کا دے گا اتنی قیمت کا دیں گے. آج یہ رشتہ داری ہو چکی ہے، آج یہ صلہ رحمی ہو چکی ہے. لیکن حقیقت یہ بات یاد رکھیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. آج ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم رشتہ داری نبھا رہے ہیں. نہیں، رشتہ داری نہیں نبھا رہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. اگر معاملہ اس طرح کا ہے کہ وہ کرے تو میں کروں گا، وہ جیسا کرے میں ویسا کروں گا، وہ اچھا کرے میں اچھا کروں گا، وہ برا کرے میں برا کروں گا، تو یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. وہ کر رہا ہے تو میں کروں گا، وہ جیسا کرے میں ویسا کروں گا، یہ تو بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے، یہ تو صرف بدلہ ہے. وہ جیسا کر رہا ہے میں ویسا کر رہا ہوں، اس کا بدلہ دے رہا ہوں، یہ بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینا یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکن الواصل اذا قطعت رحمه وصلها،
صلہ رحمی تو یہ ہے، رشتہ داری تو یہ ہے کہ سامنے والا دور جائے تو تم اسے قریب کرنے کی کوشش کرو، سامنے والا ناراض ہو تو تم اسے منانے کی کوشش کرو، سامنے والا برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرو، سامنے والا بھوکا رکھے تم اس کو کھلانے کی کوشش کرو، سامنے والا مدد نہ کرے تم اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔ یہ صلہ رحمی ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ وہ اچھا کرے میں اچھا کروں، وہ برا کرے میں برا کروں، یہ تو بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ رشتہ داری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لیکن آج ہمارے اپنے معاشرے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسی بدلے کو صلہ رحمی سمجھ لیا گیا، اسی بدلے کو رشتہ داری سمجھ لی گئی، لیکن یاد رکھیں یہ صرف بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ آج ہم اپنے معاشرے کی حالت اگر میں بتاؤں، آج ہمارے رشتہ داروں اور اسی طرح سے خاندان قبیلوں کی اگر میں بات کروں، مسلم معاشرے کی بات کروں، اکثر کا یہ حال ہے کہ رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی، اکثر کا یہ حال ہے کہ رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے نہیں میری تمام رشتہ داروں سے بنتی ہے، میں سب کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ کوئی ایک انسان بھی جو ہے اگر کہتا ہے تو یقیناً وہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان۔ کیوں؟ آج ہم دیکھیں کن کن باتوں پر رشتہ داریاں ٹوٹ رہی، معمولی باتوں پر آج ہم نے رشتہ داریاں توڑ لی ہیں، سالوں سے بات چیت بند ہے، بھائیوں کے درمیان ایک دوسرے سے بات چیت بند ہے، ماں باپ سے والدین سے جو ہے اولاد کی بات چیت بند ہے، اولاد سے والدین کی بات چیت بند ہے، چاچا تایا سے جو ہے بھتیجے کی بات چیت بند ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ماموں سے بھانجوں کی بات چیت بند ہے، بہنوں سے جو ہے بات چیت بند ہے، بہو ہے تو ساس سے بات چیت بند ہے، داماد ہے تو سسرے سے بات چیت بند ہے۔ کتنے ایسی رشتہ داریاں ہیں کہ جن کو توڑ کر بیٹھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ اس نے میری عزت نہیں کی، میں نے رشتہ داری توڑ، اس نے میرا احترام نہیں کیا، میں نے رشتہ داری توڑ دی، کھانے پر اس نے نہیں پوچھنا، میں نے رشتہ داری توڑ دی، اس نے تحفہ نہیں دیا، میں نے رشتہ داری توڑ دی، مشکل وقت میں اس نے ساتھ نہیں دیا، میں نے رشتہ داری توڑ دی، چار لوگوں کے درمیان اس سے مجھ سے بات نہیں کی، میں نے رشتہ داری توڑ دی۔ آج معمولی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں ٹوٹی جا رہی، رشتہ داریوں کو توڑ دیا جا رہا ہے، ہنسی مذاق کھیل بنا لیا گیا رشتہ داریوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو رشتہ داریوں کے سلسلے میں، رشتہ داریوں کے سلسلے میں اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، آج جس معمولی چھوٹی باتوں پر آج ہم نے اپنی رشتہ داریوں کو توڑ رکھا ہے، اور اس طرح سے آج انسان تنہا پسند ہو چکا ہے، بس اکیلا رہنا چاہتا ہے، بہو ہے سسرالی رشتہ داروں سے وہ کوئی تعلق قائم رکھنا نہیں چاہتی، داماد ہے وہ اپنے کوئی سسرالی رشتہ داروں سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا، اور اسی طرح سے جو ہے اولاد ہے اپنے والدین سے یا ان بڑے بزرگوں سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے۔ آج بہن سے، بھائی سے دور بھاگ رہے، تعلقات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ محترم حاضرین، کتنے افسوس کی بات ہے، آج سے جو ہے 40-50 سال پہلے یا 30 سال پہلے کی اگر ہم بات کر لیں، بڑے بزرگ ہوتے اپنے بچوں کو ملاتے کہ دیکھو وہ فلاں ہمارے رشتہ دار ہے، انہیں سلام کرو، وہ فلاں ہمارے رشتہ دار ہے، وہ تمہارے تایا ہے، وہ تمہارے چاچا ہے، وہ تمہاری پھوپھو ہے، وہ تمہارے خالہ ہے۔ اس طرح سے جو ہے رشتہ داروں کا تعارف کرایا جاتا، ان سے ملایا جاتا، بچوں کو کہا جاتا کہ ان سے جا کر ملو، ان کو جا کر سلام کرو، یہ کہا جاتا۔ لیکن آج کے معاشرے کی اگر میں حقیقت آپ کے سامنے رکھوں، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہے والدین اپنی اولاد کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ان سے نہیں ملنا، بیٹا ان کے پاس نہیں جانا، ان کے پاس نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننا، ان سے نہیں ملنا۔ اللہ اکبر! آج ہم اپنی نسلوں کو کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنی نسلوں کے دلوں میں، ان کے ذہن و دماغ میں زہر گھول رہے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رشتہ داریوں کا احساس دلایا جائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپس میں محبت کا پیغام دیا جائے۔ آج بھائی سے دور ہے، دونوں بھائیوں کے بچے آپس میں ملنے والے نہیں، دونوں بہنوں کے بچے آپس میں ملنے والے نہیں، آج رشتہ داریوں کا یہ حال ہو چکا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے جو لوگ ہیں خسارے اٹھانے والے لوگ ہیں، خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ
به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. محترم حاضرین، یاد رکھیں یہ بڑا خسارہ ہے. یعنی خاندان ہوتا ہے، قبیلہ ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، انسان کی ایک طاقت ہوتی ہے، انسان کی ایک مضبوطی ہوتی ہے. ایک انسان پریشان ہو جائے 10 ہاتھ سنبھالنے والے ہوتے ہیں، یہ رشتہ داری ہوتی ہے. لیکن آج کے جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھیں وہ بدترین معاشرہ ہے کہ ایک والد کی لاش پڑی ہوئی ہو، تین بیٹے اس کے ہو، لیکن کوئی اپنے باپ کی لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو. ایسے معاشرے میں آج ہم زندگی گزار ایسے معاشرے میں آج ہم زندگی گزار رہے. سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے، جانکاری واقفیت رکھنے والے اس واقعے کو جانتے. ایک باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے اولڈ ایج ہوم میں، اور وہاں سے جو ہے تین بیٹے تحصیلدار ہیں، زمیندار ہیں، فلاں لیکن اپنے باپ کی لاش کو اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں. آج کے اس معاشرے میں ہم زندگی گزارے. کیوں؟ ہم اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نہ جاؤ، اس کو نہ ملو، اس سے سلام نہ کرو. یہ بات یاد رکھیں، آج جس سے آپ دوسروں سے اس کو توڑ رہے ہیں، کل کے دن وہ خود آپ سے ٹوٹ کر چلا جائے گا. ماں باپ آج اپنی اولاد کو محبت کے بجائے نفرت کا پیغام دے رہے ہیں، دلوں میں زہر بول رہے ہیں، اس سے نہ ملو، اس سے نہ ملو، اس کے ساتھ نہ رہو. اور وقت آتا ہے کہ جب بچے کی شادی ہو جاتی ہے، وہ بچوں والا ہو جاتا ہے، تو پھر ماں باپ سے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، وہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ ان سے نہ ملو، ان کے پاس نہ جاؤ. یہ حقیقت ہے، یاد رکھیں، یہ حقیقت ہے، یاد رکھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اور اسی طرح سے نہ صرف خسارہ اٹھانے والے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک بیان فرماتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اگر اختیار دے دیا جائے، تم جو ہے زمین میں فساد مچاؤ گے، اور اسی طرح سے جو ہے رشتہ داریوں کو کاٹو گے، رشتہ داریوں کو کاٹو گے، رشتہ داریوں کو توڑو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت و پھٹکار کے ساتھ زندگی گزار رہے. آج سمجھ رہے ہیں کہ اس سے میں نے رشتہ داری توڑ لی، اس سے میں نے رشتہ داری توڑ لی، مزے میں زندگی گزر رہی. نہیں، یاد رکھیں لمحہ لمحہ جو گزر رہا ہے زندگی کا، اللہ کی لعنت کے ساتھ، اللہ کی پھٹکار کے ساتھ یہ زندگی گزر رہی ہے. لمحہ لمحہ اللہ کی لعنت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. سمجھ رہے کہ بڑی خوشحال زندگی گزر رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ڈانٹنے والا نہیں. نہیں، خوشحال زندگی نہیں ہے. لمحہ لمحہ اللہ کی لعنت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. اور اللہ فرماتا ہے فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ گونگا اور اسی طرح سے بہرا کر دے، بہرا اور اندھا کر دے. فاصمہم، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہرا کر دیا. واعمی ابصارہم، اور جو ہے ان کو اندھا کر دیا. یقیناً جو انسان رشتہ داریوں کو کاٹ بیٹھتا ہے، جو انسان رشتہ داریوں کو توڑ بیٹھتا ہے، وہ یقیناً اندھا بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ بہرا بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہم دیکھیں جس انسان سے اس کی رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، لاکھ نیکیاں، لاکھ اچھائیاں، لاکھ خوبیاں اس کے اندر ہوں، لیکن رشتہ داری اگر ٹوٹی ہوئی ہے، وہ لاکھ خوبیاں اس کو نظر نہیں آئیں گی، وہ لاکھ خوبیاں اس کو نظر نہیں آئیں گی. اور اسی طرح سے رشتہ داری اگر ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی انسان کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی بھلا ہو، لاکھ اچھائیاں اس کے اندر ہوں، لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کچھ مشورہ دینا چاہتا ہو، وہ کچھ ہمدردی کی بات کرنا چاہتا ہو، لیکن وہ بات سنے نہیں آتی کیونکہ رشتہ داری ٹوٹ چکی. تو اللہ فرماتا ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والے فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ ان کو بہرا بھی کر دیتا ہے، ان کو اندھا بھی کر دیتا ہے. اللہ کی لعنت و پھٹکار کے ساتھ ایسے لوگ زندگی گزارتے ہیں. محترم حاضرین، یہ رشتہ داری، یہ صلہ رحمی جس کو آج ہم نے اتنا معمولی سمجھ لیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر
رشتہ داریاں توڑ بیٹھتے ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا, خلقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فارغ ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ صلہ رحمی, یہ رشتہ داری جو ہے عرش الہی سے لٹک جاتی ہے, عرش الہی سے لٹک جاتی ہے. اور اس کے بعد کہتی کہ پروردگارا جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑنا, جو مجھے توڑے تو اسے توڑنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اما ترضینا, اے رشتہ داری, اے صلہ رحمی, کیا تو اس بات سے راضی نہیں ان اصلہ من وصلکی, جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں گا, وان اقطع من قطعکی, اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جو رشتہ داری کو جوڑے اللہ اسے جوڑے گا, جو رشتہ داری کو کاٹے اللہ اسے کاٹے گا. اللہ اکبر. رشتہ داریوں کو توڑتے ہوئے, رشتہ داریوں کو کاٹتے ہوئے اللہ کا خوف محسوس کریں, اللہ سے ڈریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید ہے, دھمکی ہے کہ جو رشتہ داری کو جوڑے اللہ اسے جوڑے گا, جو رشتہ داری کو کاٹے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کاٹے گا. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کی اہمیت اور اسی طرح سے اس کی فضیلت بیان فرمائے. اسی طرح سے ہم یہ بات یاد رکھیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے جوڑ کر یہ بات بیان فرما دی. بچہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یہ حدیث یاد ہوتی ہے اور اپنے گھروں میں بولتے پھرتے ہیں, بچوں کی زبانوں پر تو ہوتی ہے لیکن بڑوں کے دلوں تک وہ بات نہیں اترتی ہے. بچے معصوم بچے یہ حدیث پڑھتے ہیں, لا يدخل الجنت خاطئون, لا يدخل الجنت خاطئون. کیا معنی, کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا, جنت میں داخل نہیں ہوگا. کیسے داخل ہو؟ انسان بھلے ہی کتنا نیک ہو, بھلے ہی کتنا عبادت گزار ہو, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان اعمال کرتا ہے, اس کے جو اعمال اللہ کی طرف پہنچائے جاتے ہیں, کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اعمال کو روک دیا جاتا ہے, اللہ کے پاس نہیں پہنچتے. کون سے وہ بندے ہیں؟ وہ بندے جن کی رشتہ داریاں نہیں بنتی ہیں, جو رشتہ داریوں کو کاٹ بیٹھے, رشتہ داریوں کو توڑ بیٹھے. ایسے لوگوں کے اعمال اللہ کے پاس نہیں پہنچتے, وہ رکائے رہتے ہیں, وہ اعمال رکے ہوئے ہوتے ہیں, انتظار میں ہوتے. کیوں؟ کب تک انتظار ہوتا ہے؟ اس وقت تک انتظار ہوتا ہے جب تک وہ رشتہ داری جڑ جائے, جب تک جو ہے وہ آپس میں صلح کر لیں, اس وقت تک جو ہے اس کے اعمال رکے ہوئے ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس, ہر پیر ہر جمعرات کو جو ہے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. فیغفر اللہ لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا, اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کی مغفرت فرماتا ہے کہ جو جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو, الا رجلا تفتح ابواب الجنہ, ہر پیر جمعرات کو دروازے کھولے جاتے ہیں, اللہ مغفرت بھی فرماتا ہے, جنت میں داخلہ بھی دیتا ہے, لیکن اس انسان کو داخلہ نہیں ملتا, اس انسان کی مغفرت نہیں ہوتی. کون سا وہ بد نصیب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا رجلا کان بینہ و بین اخیہ شحناء, اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان جہاں جو تعلقات بگڑے ہوئے ہیں, ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی, ان دو لوگوں کو جنت میں داخلہ نہیں دیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حتی یصلحا, جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر لیں, جب تک وہ آپس میں جڑ نہ جائیں, ان کے معاملے کو معلق رکھا جائے, ان کے معاملے کو لٹکا کر رکھا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اندازہ لگائیں اسی حال میں اگر موت آ جائے, اسی حال میں اگر موت آ جائے, رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور اسی طرح سے رشتہ داریوں کو کاٹ بیٹھے, ایسے حالات میں اگر موت آ جائے, اعمال پہنچنے والے نہیں, مغفرت ہونے والی نہیں, اور یہ ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں, یہ ساری چیزیں اٹکی ہوئی ہیں, تو محترم حاضرین, اللہ نے زندگی دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع بھی رکھا ہے, جن سے ہماری رشتہ داریاں بگڑ چکی ہیں, آگے بڑھ کر ان رشتہ داریوں کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں. یہ بات یاد رکھیں, سامنے والا جڑنا نہیں چاہتا, نہ جڑے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ رشتہ داری یا صلہ رحمی یہی ہے کہ سامنے والا نہ چاہے آپ چاہیں, سامنے والا نہ کرے آپ کریں, یہ رشتہ داری ہے, یہ صلہ رحمی ہے. اور اگر سامنے والا بھی چاہے آپ بھی چاہے تو یہ بدلہ ہو جاتا ہے, یہ صرف بدلہ ہے, یاد رکھیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے رشتہ داریوں کو ہم جوڑنے
की कोशिश करें। जो ज़िंदगी, जो मोहलत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है, ये जो ज़िंदगी के लम्हात हमें मिले, बड़े खुश नसीब लोग हम हैं कि अल्लाह ने मौका दिया है रिश्तेदारियों को जोड़ने का, अल्लाह ने मौका दिया है ताल्लुकात को जोड़ने का। और ये बातें अपने ज़हन व दिमाग से निकाल लें, मेरी गलती नहीं, फुला की गलती, मैं सही हूँ वो गलत है, ये सारी बातें आप अपने ज़हन व दिमाग से निकाल दें। याद रखें, क्यों? आप ये देखें कि शरीयत की नज़र में कौन बेहतर है, शरीयत की नज़र में कौन अच्छा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े माहिर नफ्सियात थे, नफ्सियात का इल्म जानते थे। दिलों में जो बातें चलती है, आदमी के चेहरे को देखकर, उसकी हालत को देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात वो बातें बताया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े माहिर नफ्सियात थे, ये बात याद रखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ये बात बयान फरमाई, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौक़ सलासी लयाल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। अब यहाँ मुसलमान का लफ्ज़ आया है तो जहाँ मर्द शामिल है वहीं औरतें भी शामिल है, ये बात याद रखें। किसी मुसलमान ना मर्द के लिए ना औरत के लिए ये जायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जायज़ नहीं का क्या मतलब होता है? जायज़ नहीं का क्या मतलब होता है? आज हम खिंजीर का गोश्त नहीं खाते क्योंकि हम समझते हैं कि वो जायज़ नहीं है, खून नहीं खाते क्योंकि वो जायज़ नहीं है, गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाने वाला जानवर नहीं खाते क्योंकि वो जायज़ नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। कान खोल कर सुन लें और इस हदीस को अपने ज़हन व दिमाग में बिठा लें और फ़ौरन इस हदीस पर अमल करने की कोशिश करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौक़ सलासी लयाल, कि अपने भाई से 3 रात से ज़्यादा क़त्अ ताल्लुक़ करे, 3 रात से ज़्यादा अपने भाई से जो है बातचीत को बंद रखे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। ये बात सुन लें कि 3 रात से ज़्यादा किसी से क़त्अ ताल्लुक़ करना, बातचीत बंद करना जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। उसके बाद अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, यहाँ जो बात मैं बताना चाहता हूँ, आज हम देखें आपस में एक दूसरे से आमना सामना होता है, हर आदमी दूसरे को इल्ज़ाम देना चाहता है कि नहीं मेरी गलती नहीं, फुला की गलती, मैं अच्छा हूँ वो बुरा है, मैं लिहाज रखता हूँ वो लिहाज नहीं करता, मैं ख्याल करता हूँ वो ख्याल नहीं करता, हर कोई दूसरे की तरफ उंगली उठाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यल्तक़ियानी, आपस में एक दूसरे से आमना सामना हो गया, फयुरिज़ु हाज़ा वयुरिज़ु हाज़ा, ये अपना चेहरा इधर फेर लेता है, वो अपना चेहरा उधर फेर लेता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बारीकी के साथ ये बात बता रहे। आज हमारे अपने मुआशरे की हालत होती है, कभी कोई दोनों आपस में लड़ ले, कोई बहसो तकरार हो जाए, कोई मामला हो जाए, क्या होता है, आमना सामना हुआ, ये अपना चेहरा इधर फेरता है, वो अपना चेहरा उधर फेरता है, फयुरिज़ु हाज़ा वयुरिज़ु हाज़ा। अब ये बात देखें, हम अपनी ज़बानों से जो कहते हैं कि मैं सही वो गलत, वो सही मैं गलत, या इस तरह से जो है ये बात याद रखें, शरीयत की नज़र में कौन बेहतर है, खुद ही फैसला कर लेंगे, खुद ही फैसला कर बैठेंगे। आज हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि आज हम सामने वाले को समझना ही नहीं चाहते, हम अपने में फैसला कर बैठे हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, ये हम फैसला कर बैठे हैं। अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में कौन बेहतर है, कौन सही है, ये तो देख लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, व खैरुहुमा, उन दोनों में बेहतर कौन है, उन दोनों में बेहतर कौन है, उन दोनों में अच्छा कौन है, अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम, जो आगे बढ़कर सलाम करे वो बेहतर, जो आगे बढ़कर रिश्तेदारी जोड़े वो बेहतर, जो आगे बढ़कर बातचीत करे वो बेहतर, जो आगे बढ़कर ताल्लुक को कायम करे जोड़े वो बेहतर। गर्चे के जो है लाख बुराइयां उसके अंदर हो और गर्चे के लाख अच्छाइयां इसके अंदर हो, लेकिन शरीयत बता रही है कि जो आगे बढ़कर सलाम करे, जो आगे बढ़कर रिश्तेदारी को निभाए, ताल्लुकात को जोड़े, वो शरीयत की नज़र में बेहतर है। लिहाजा इस मौके से हम गनीमत, इस मौके को हम गनीमत जानते हो, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने मोहलत दी है, सांसें दी हैं, ताल्लुकात को जोड़ने की हम कोशिश करें, ताल्लुकात को जोड़ने की कोशिश करें, रिश्तेदारियों को बनाने की कोशिश करें। याद रखें ये रिश्तेदारियां ऐसे ही ख़त्म नहीं होती। आज हम बस जुमले कह देते कि नहीं फुला से मेरा ताल्लुक नहीं, आज से उससे ताल्लुक ख़त्म, ताल्लुक ख़त्म हो गया,
نہیں ہوتا, یاد رکھیں. لاکھ مرتبہ اپنی زبان سے رٹ لگائیں کہ میرا اس سے تعلق نہیں, میرا اس سے تعلق نہیں. لاکھ مرتبہ صفحات پر لکھتے چلے جائیں میں نے اس سے تعلق کو توڑ لیا, میں نے تعلق کو توڑ لیا. کیا تعلق ختم ہو جائے گا؟ کیا رشتہ داری ختم ہو جائے گی؟ کہا تو یہی جائے گا کہ فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا بھائی ہے, فلاں کی بہن ہے, فلاں کی بیٹی ہے, یہی تو کہا جائے گا. رشتہ داری ختم ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ یہ رشتہ داری اللہ نے بنائی ہے اور یہ رشتہ داری قائم رہنے والی ہے, یہ رشتہ داری ختم ہونے والی نہیں ہے. تو لہٰذا اپنے بس ان جملوں کو چھوڑ دیجئے کہ میں نے اس سے تعلق ختم کر لیا, میں نے اس سے رشتہ داری ختم کر لی. نہیں, یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. اس کو جوڑنے کی کوشش کریں, تعلقات کو بنانے کی کوشش کریں, اور یہ سمجھ لیں کہ اگر انسان سمجھتا ہے آپ جائیں گے اور رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کریں گے, سامنے والے سمجھے گا کہ جو ہے ہاں اس کی غلطی ہے, آیا ہے, ہاں اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے, طرح طرح کے جملے کہیں گے, تانے کسیں گے. سہ لیجئے. کیوں؟ کب تک اس زمین پر رہنے والے ہیں, کب تک اس زمین پر رہیں گے؟ زمین کے نیچے سب کو دبنا ہے, وہ بھی دب جائے گا, آپ بھی دب جائیں گے. راضی اپنے رب کو کر کے جائیں. رب کا حکم ہے رشتہ داری جوڑو, رب کی خاطر رشتہ داری جوڑنے والے بن جائیں. سامنے والا کیا سمجھتا ہے سمجھ لینے دیجئے. وہ کہتا ہے ہاں غلطی تھی, مان لیجئے. وہ کہتا ہے ہاں تم جھوٹے تھے, مان لیجئے. وہ کہتا ہے کہ ہاں تم جھک کر آئے, تم جھکے ہوئے ہو, مان لیجئے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو جھک جائے اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے, اور جو اکڑ جائے اللہ اس کو گرا دیتا ہے. لہٰذا آپ جھک جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا. اور یہ مت سمجھیں کہ وہ عزت دے گا یا وہ ذلیل کرے گا. نہیں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اور رہی بات دنیا کی, دنیا کو خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں. اور اگر دنیا کے بارے میں سوچتے بھی ہیں تو یہ بھی یاد رکھ لیں دنیا نے اپنے آنکھوں پر پٹھی باندھی ہوئی نہیں ہے. دنیا دیکھتی ہے کہ غلط کون تھا, صحیح کون تھا, اور اس بات کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے آپ سے آگے بڑھ کر اپنی رشتہ داریوں کو جو ہے جوڑنے کی کوشش کریں. رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو, مجھ کہنے والے اور آپ تمام سننے والوں کو رشتہ داریوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے.